ہے تو پہلے نے بھی کی تھی، ایمان جاتا رہے گا۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے ایک جملہ سکھایا، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، بولو بولو، جو ہاتھ لہرا کے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، ہاں بس وہ کوئی ہو کسے باشد، ہم اپنے آپ کو بیچ چکے محمد عربی علیہ السلام کے نالین مبارک پہ۔ اور نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، پھر میری گفتگو آگے چلے گی۔ توجہ ہے؟ واپس آ گئے ہو؟ ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ توجہ چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، اچھا توجہ، وہ نوجوان میرے پاس آئے، توجہ ہے، واپس آؤ واپس آؤ، مجھے کہنے لگا اب کیا کروں، وہ قادیانی بار بار فون کرتا ہے، وہ ماموں مجھے بار بار فون کرتا ہے، اب کیا کروں؟ میں نے کہا تم اس کا بائیکاٹ کر کے بالکل صحیح کر رہے ہو، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کو آنے دو، حجت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن مردان والو، کالج کے نوجوان، میرے بھائی پروفیسر صاحب، میرا جملہ لینا، ناراض نہ ہونا، میں نے اس قادیانی ماموں کے بھانجے سے کہا، اس مسلمان سے کہا، اس قادیانی کو آنے دو، اس سے اکیلے مت ملنا، مجھے لے کے ملنا، سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج کا نوجوان بورڈ ڈسا جا رہا ہے، نیٹ کو براہ راست چیک مت کر، تیرا ایمان چھین لے گا۔ یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جڑو، اللہ کی قسم یہ جنت کے رستے پہ تمہیں لے جا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ قصہ مختصر، اس کا ماموں آ گیا، میری آخری بات ہے ذرا توجہ سے، آ گیا، اس کا ماموں آیا، 65-70 سال عمر، مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا۔ میرے عزیز، اس کانفرنس کے توسط سے ایک جملہ اور لو، 1400 سال کی تاریخ دیکھو، جو آپ کو علماء سے متنفر کرے، اللہ کی قسم وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کو علماء سے دور کرے وہ سمجھو آپ کا مخلص نہیں ہے۔ اچھا، میں نے بھی منتر سیکھا ہوا تھا، میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا، ان حضرات سے منتر میں نے سیکھے، میں نے اس قادیانی کے دم پہ پاؤں رکھا۔ دم سمجھتے ہو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے اس پہ پاؤں رکھا۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ ہی نہیں آتا۔ وہ قادیانی کہنے لگا کیا مطلب، مجھے کلمہ نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں آتا۔ کہنے لگا سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ پکڑا گیا۔ اب وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ توجہ چاہیے، یاد رکھنا یہ توجہ سے۔ میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم لوگ جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو، وہ جو مرتد ہوا تھا 22 برس پہلے۔ کہنے لگا ہو نہیں سکتا۔ ارے میں نے کہا تو 22 برس سے دھوکے میں ہے۔ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب تھی، اور کتاب کا نام تھا کلمۃ الفصل۔ کیا نام تھا؟
میرے عزیز یاد کرو کیا نام تھا؟ بس ایک حوالہ، اس کی بعد میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں۔ کلمۃ الفصل، میں نے وہ کتاب اس کو دکھائی، میں نے کہا دیکھ یہ کتاب تمہاری ہے، ربوہ سے چھپی ہوئی ہے، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دیکھ یہ مصنف تمہارا ہے، بڑا مرزائیوں کا، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اس کو پڑھ۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مردان والو اللہ کی قسم کبھی یہ جملے زبان پہ نہ لاتا۔ اگر آپ کو سمجھانا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو منتر سکھانا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کے ذریعے سے قادیانیوں کو دعوت اسلام دینا مقصود نہ ہوتا، کبھی یہ الفاظ زبان پہ نہ لاتا۔ اتنی غلیظ، اتنی بدبودار عبارت، اتنے لعنتی الفاظ 7 سمندروں میں ڈالے تو 7 سمندر بدبودار ہو جائیں۔ اس مرزا ملعون نے لکھا اس کتاب کلمۃ الفصل میں، محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ نہیں سمجھے کیا مطلب اس میں لکھا ہوا ہے؟ سنو، دل پہ پتھر رکھ کے سنو، اس مرزا ملعون کا دجل سمجھو۔ کہنے لگا ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ملعون ہو سکتا ہے؟ مرزائیوں سے بڑا لعنتی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے چونکہ وہی محمد دوبارہ آئے، ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کو پشاور کا قادیانی کہے گا، آپ کو انٹرنیٹ پہ بیٹھا قادیانی کہے گا جناب ہم کلمہ تمہارے والا پڑھتے ہیں، مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اس کو بتاؤ کہ تم دھوکے کا شکار ہو، تم ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہو، تم محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو، ملعون کو۔ یہ ایک حوالہ، میں مسجد میں آپ کی عیدگاہ میں بیٹھا ہوں، اسی رمضان سے پہلے یہ جو گزرا، ایک حوالہ دیا میں نے، ایک حوالہ تحدیث نعمت، 10 قادیانی آدھے گھنٹے کے اندر مرزے پہ لعنت بھیج کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک حوالہ، یہ یاد کرو۔ کون سی کتاب؟ ہاں، یہ ہے دجالون۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ میرے نبی نے ایک جملے میں سمیٹا، جو 30 آئیں گے ان کا سکہ کیسے چلے گا؟ دجالون، وہ دجل کریں گے۔ سنو، اس میں 2 باتیں، ایک یہ ہے کہ وہ دجل کریں گے، ایک یہ ہے کہ مردان والو تم میری ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، ان کا دجل سمجھو کہ وہ دجل دیتے کس طرح ہیں، تبھی تو اوروں کو بچاؤ گے نا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ تبھی اوروں کو بچاؤ گے نا جب خود سمجھو گے۔ تو اس سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو کورسز ہوتے ہیں، چناب نگر کا سب سے بڑا کورس شعبان میں ہوتا ہے، اس میں شریک ہوا کرو تاکہ پتہ چلے ہم نے اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے والے دامے درم سخنے، جس ساتھی نے ایک ایک قدم اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کی سعی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت آپ علیہ السلام کے جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔